أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ یہ آیت سورۃ البقرہ کی 188 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے سیام کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کیا گیا ہے،
وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں کی حق تلفی کرتے رہے ہو، پس وہ تم پر رجوع بررحمت ہوا اور تم سے درگزر فرمایا۔ پس اب بے شک ان سے مباشرت کرو اور اس کی جستجو کرو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کی وجہ سے صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے۔ پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور ان سے مباشرت نہ کرو جب کہ تم مساجد میں معتکف ہو۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، پس تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ سامعین کرام، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بے انتہا شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں صحت بھی دی اور توفیق بخشی کہ ہم رمضان کے روزے بھی رکھیں، اور باقی جو عبادات ہیں، جو فرائض ہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہوئے مومنوں کے لیے، اللہ نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم نے وہ بھی جتنی ہمیں توفیق دی گئی اس کے مطابق ہم نے وہ پورے کیے۔ سامعین کرام، ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ افطار کے بعد کھانا پینا جمع کرنا عشاء کی نماز تک جائز تھا، اور اگر کوئی اس سے پہلے بھی سو گیا تو اس پر نیند آتے ہی حرام ہو گیا۔ اس میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو قدر مشقت ہوئی، جس پر یہ رخصت کی آیتیں نازل ہوئیں اور آسانی کے احکام مل گئے۔ رفث سے مراد یہاں جمع ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عطا، مجاہد، سعید بن جبیر، طاؤس یہی فرماتے ہیں۔ لباس سے مراد سکون ہے۔ ربی بن انس رحمہ اللہ تعالی لحاف کے معنی بیان کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اس قسم کے ہیں کہ انہیں ان راتوں میں بھی اجازت دی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم بریشا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، اے بنی آدم، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور تمہاری زینت کا وہ ذریعہ ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کی آیات میں سے کچھ ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلہ میں سامعین کرام گزارش ہے کہ پہلے یہ حکم تھا کہ افطار سے پہلے اگر کوئی سو جائے تو اب رات کو جاگ کر کھا پی نہیں سکتا۔ اب اسے یہ رات اور دوسرا دن گزار کر مغرب سے پہلے کھانا پینا حلال ہوگا۔ حضرت قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر کھیتی باڑی کرتے تھے، کھیتی باڑی کا کام کر کے شام کو گھر آئے۔ بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ جواب ملا کچھ نہیں، میں جاتی ہوں اور کہیں سے لاتی ہوں۔ وہ تو گئیں اور یہاں ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب آ کر دیکھا تو بڑا افسوس ہوا کہ اب یہ رات اور دوسرا دن بھوکے پیٹوں کیسے گزرے گا۔ چنانچہ جب آدھا دن ہوا
تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ذکر ہوا، اس پر یہ آیت اتری اور مسلمان بہت خوش ہوئے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رمضان بھر عورتوں کے پاس نہ جاتے تھے، لیکن بعض لوگوں سے کچھ ایسے قصور بھی ہو جایا کرتے تھے جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ قصور کئی ایک حضرات سے ہو گیا تھا، جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنہوں نے عشاء کی نماز کے بعد اپنی اہلیہ سے مباشرت کی تھی۔ پھر دربار نبوت میں شکایتیں ہوئیں اور یہ رحمت کی آیتیں اتریں۔ ما کتب اللہ لکم کے لفظی معنی سامعین کرام تو یہ ہیں کہ جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے، لیکن یہاں ما کتب اللہ لکم سے مراد اولاد ہے۔ بعض نے کہا جمع مراد ہے، بعض کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر مراد ہے، لیکن عموم کے طور پر سبھی مراد ہیں۔ جمع کی رخصت کے بعد کھانے پینے کی اجازت مل رہی ہے کہ صبح صادق تک اس کی اجازت ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، روزے کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہیں کھانے پینے، غلط عمل، تکلیف دینے والے ارادے اور نفس پرستانہ سوچ سے مکمل پرہیز۔ مورخین روزے کی تاریخ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام روزے کے ذریعے روحانی تزکیہ اور تقوی حاصل کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہدایت حاصل کرنے گئے تو انہوں نے 40 دن روزے کی حالت میں گزارے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا اور التجا کی اور اس کی قبولیت کے لیے 3 ہفتوں تک روزے رکھے۔ اہل یہود پر سال میں 6 روزے واجب ہوتے ہیں، جن میں ایک روزہ وہ کفارے کے طور پر رکھتے ہیں۔ مسیحیت میں بھی روزے کو عبادت کا ایک جز سمجھا جاتا ہے۔ مسیحی اسکالر لکھتے ہیں کہ روزے کی سختی کے ذریعے شیطان کی آگ کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ طہارت اور دل سے روزہ رکھیں۔ روزے کا تصور کسی نہ کسی شکل میں دنیا کے تقریباً تمام ہی مذاہب اور ثقافتوں میں ملتا ہے، یہاں تک کہ شمالی امریکہ کے وحشی قبائل ریڈ انڈینز میں بھی روزے کو انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ چین، کوریا اور افریقہ میں روزے کو صبح کی رسم کہا جاتا ہے، اور قدیم مصر، یونان اور روم کے باشندے روزے کو مختلف بیماریوں کے علاج کے طور پر بھی اختیار کرتے ہیں۔ مصریوں کا اعتقاد تھا کہ مہینے میں 3 دن روزے رکھنے سے ذہنی اور جسمانی صحت برقرار رہتی ہے۔ سقراط اور افلاطون جیسے فلسفی بھی حصول علم کی غرض سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ابن قیم الجوزی کے مطابق روزہ روحانی، قلبی اور جسمانی امراض کے لیے ڈھال ہے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ حفظان صحت کے حوالے سے یہ عجیب تاثیر رکھتا ہے۔ یہ نفس کو تکلیف دہ چیزوں کے تناول کرنے سے روکتا ہے، خصوصاً جب ارادے کے ساتھ اعتدال کے طور پر مناسب شرعی وقت میں اسے رکھا جائے۔ فطری طور پر جسم کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، پھر روزے سے اعضاء و جوارح کو سکون ملتا ہے۔ اس سے دل کو فوری یا آئندہ راحت ملتی ہے۔ جن لوگوں کے مزاج پر رطوبت و بربت کا غلبہ ہو، اس حوالے سے روزہ ایک مفید ترین عمل ہے۔ انسانی صحت روزہ رکھنے سے بہتر ہو جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت و بخشش اور تیسرا عشرہ آتش دوزخ سے آزادی اور رہائی ہے۔
قیامت کے دن روزہ اور قرآن کریم دونوں روزہ داروں کے لیے شفاعت کریں گے۔ بعض لوگ سامعین کرام روزہ تو رکھ کر کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن سارا دن گناہوں اور برائیوں کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کا روزہ جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہوتی ہے۔ وہ روزہ نہیں ہوتا ان کا، صرف انہوں نے اپنا کھانا پینا چھوڑا ہوا ہوتا ہے۔ روزہ میں سامعین کرام روزہ دار کو نہ صرف حقوق اللہ اور حقوق العباد کا کما حق ہو ادا کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کسی فرمان کی بھی حکم عدولی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ روزہ ہے۔ اگر تو انسان ان احکامات پر عمل کرتا ہے تو پھر تو کھانا پینا اگر اس نے چھوڑا ہوا ہے روزہ رکھ کے تو پھر تو اس کا روزہ ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وہ پرواہ نہیں کر رہا، لڑتا ہے جھگڑتا ہے، گالی گلوچ، چوری چکاری، ساری وہ غلط باتیں اپنی زندگی میں جو اس کی تھیں وہ کرتا پھر رہا ہے، تو پھر اس کا کھانا پینا جو چھوڑنا ہوتا ہے یہ بیکار ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ویسے بھوکا مارا ہوا، اس کا روزہ نہیں ہے۔ سامعین کرام، پہلا جو عشاء ہے مغفرت ہے، اس میں جو ہمیں دعا پڑھنی چاہیے کثرت سے وہ یہ ہے کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب تو مجھے بخش دے اور تو مجھ پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا جو عشاء ہے مغفرت و بخشش، اس میں ہمیں یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے میرے رب میری ہر گناہ سے بخشش فرما اور میں توبہ کر کے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اسی طرح جو آخری عشاء ہے یعنی دوزخ سے آزادی اور رہائی، اس میں یہ کثرت سے دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا۔ مشکات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کے ہر عمل کا بدلہ ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ جبکہ جو لوگ بغیر عذر کے روزہ ترک کر دیتے ہیں وہ اس فضیلت و ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو خواہ وہ ساری عمر روزے رکھتا رہے وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی دوسرے وقت میں روزے رکھنے سے اگرچہ فرض تو ادا ہو جائے گا مگر رمضان المبارک کی برکت و فضیلت کا حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اسی طرح مستدرک حاکم میں حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے مختصر الفاظ میں نصیحت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے اعراض کرو، حرص و طمع سے بچو، کیونکہ یہ نقد محتاجی ہے، اور اس کام سے بچو جس کے بعد معذرت کرنی پڑے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن 1000 مرتبہ یہ درود پڑھے تو وہ اس وقت تک نہ مرے گا جب تک وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ الف مرۃ۔ اسی طرح حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے روزے دار ہی داخل ہوں گے، کوئی دوسرا داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے،
اس دروازے سے ان کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا اور اس میں کوئی داخل نہ ہوگا۔ اسی طرح سامعین کرام، کھجور سے روزہ افطار کرنا سنت ہے۔ مدینہ شریف میں بے شمار قسم کی کھجوریں ہیں جن کی 100 سے زیادہ اقسام ہیں۔ یہاں کی کھجوریں دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بہت مرغوب تھی، اور عجوہ کھجور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کا درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا، اور یہ زندہ معجزہ ہے کہ اس کی کاشت صرف مدینہ منورہ میں ہی ہوتی ہے۔ کوشش کے باوجود یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں نہ لگائی جا سکی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عجوہ جنت کی کھجوروں میں سے ہے، اور یہ زہر کا تریاک ہے۔ عارضہ قلب، سر کے درد اور دوسرے امراض سے شفا یابی کے لیے صبح نہار منہ اس کے 7 عدد دانے کھانے سے متعلق اور بھی کئی احادیث موجود ہیں۔ سامعین کرام، اب میں آپ لوگوں کے آگے حدیقۃ الصالحین جو مشہور کتاب ہے جماعت احمدیہ قادیان کی، اس میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمضان المبارک کے بارے میں ہی چند احادیث جو ہیں نصیحت آموز ہیں، وہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ جو میں احادیث پڑھوں گا یہ حدیقۃ الصالحین کے صفحات 310 تا 319 پر یہ لکھی گئی ہیں۔ پہلی حدیث نمبر 268 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، یہ بخاری کتاب الصوم سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کے سب کام اس کے اپنے لیے ہیں، مگر روزہ میرے لیے ہے، اور میں خود اس کی جزا بنوں گا، یعنی اس نیکی کے بدلہ میں اسے اپنا دیدار نصیب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ ڈھال ہے، پس تم میں سے جب کسی کا روزہ ہو تو نہ وہ بیہودہ باتیں کرے، نہ شور و شر کرے۔ اگر اس سے کوئی گالی گلوچ ہو یا لڑے جھگڑے تو وہ جواب میں کہے کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ اور خوشگوار ہے، کیونکہ اس نے اپنا یہ حال اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں مقدر ہیں۔ ایک خوشی اسے اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری اس وقت ہوگی جب روزے کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہوگی۔ یہ اگلی حدیث جو ہے یہ حدیث نمبر 269 ہے۔ یہ بخاری کتاب الصوم سے یہ بھی لی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے اجتناب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی اس کا روزہ رکھنا بیکار ہے۔ اسی طرح یہ حدیث جو ہے اگلی، یہ 276 اس کا نمبر ہے، یہ ترمذی کتاب الزکوٰۃ سے لی گئی ہے۔ حضرت رباب اپنے چچا حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افطاری کھجور سے کرو، اور اگر کھجور کسی کو میسر نہ ہو تو سادہ پانی سے کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ کسی غریب کی مدد کرنا تو صرف صدقہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ کسی غریب کی مدد کرنا تو صرف صدقہ ہے، لیکن اپنے کسی غریب عزیز کی مدد کرنا دوہرا ثواب ہے، یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث جو ہے اس کا نمبر 277 ہے۔ یہ موطا امام مالک باب الترغیب فی صدقہ سے لی گئی ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک غریب عورت نے سوال کیا
اس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزہ سے تھیں اور گھر میں سوائے ایک روٹی کے کچھ نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خادمہ سے کہا کہ وہ روٹی اس غریب عورت کو دے دے۔ خادمہ کہنے لگی کہ آپ کے لیے کوئی اور چیز تو موجود نہیں، آپ خود کس چیز سے روزہ افطار کریں گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس خادمہ سے کہا کہ تم وہ روٹی اس غریب عورت کو دے دو۔ خادمہ کہتی ہے کہ میں نے وہ روٹی اس غریب عورت کو دے دی۔ جب شام ہوئی تو آپ کے پاس کسی عزیز نے یا کسی اور شخص نے بکری کا کچھ گوشت اور اس کا بازو بطور تحفہ بھیج دیا۔ آپ نے اس خادمہ کو بلا کر فرمایا، لو کھاؤ، یہ تمہاری روٹی سے کہیں بہتر ہے۔ اگلی حدیث جو ہے یہ حدیث نمبر 279 ہے۔ یہ مسلم کتاب الصوم سے لی گئی ہے۔ اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد عید کا دن چھوڑ کر شوال کے بھی 6 روزے رکھے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے سال بھر کے روزے رکھے ہوں، کیونکہ ایک روزے کا 10 گنا ثواب ملتا ہے، اس طرح 36 روزوں کا 360 گنا ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگلی حدیث جو ہے اس کا نمبر جو ہے حدیقۃ الصالحین میں 280 ہے، اور یہ حدیث جو ہے مسلم کتاب الصوم سے نقل کی گئی ہے۔ اس حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مدینہ سے چلے تو رمضان کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب لوگوں نے بھی روزہ رکھا۔ اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پیدل تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے۔ راستے میں قدید اور اسفان کے درمیان ایک چشمے کے پاس سے گزر ہوا۔ لوگوں کو بہت پیاس لگ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ روزہ کی وجہ سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، پانی پی لو، میں تو سوار ہوں اور مجھے کوئی ایسی پیاس نہیں۔ لیکن لوگوں نے پانی نہ پیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور یہ عصر کے بعد کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا اور باوجود ضرورت نہ ہونے کے پانی پی لیا۔ لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پانی پیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ اب بھی بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور انہوں نے پانی نہیں پیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ اس میں یہ ایک بڑی حکمت کی بات ملتی ہے کہ روزہ تو وقت میں رکھنا چاہیے، وقت پر کھولنا چاہیے، لیکن ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر یہ احکام نازل ہوئے تھے، جس پر یہ آیات اتری تھیں، جس نے اپنی امت کو بتایا کہ رمضان کے روزے رکھے کرو، اگر کسی وقت وہ ایسے حالات پیدا ہوتی ہے، وہ مرسل، وہ نبی جس پر شریعت نازل ہوئی تھی، روزے کے باوجود وہ پانی پیتا ہے اور باقی ساتھیوں اصحاب کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی پی لو، تو اس وقت جو خدا کی مرضی کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر روزہ رکھا ہوا، تو پانی نہیں پیتے اور اپنے نبی، اپنے آقا کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کے متعلق آسم فرماتے ہیں اگرچہ وہ خدا کی فرمانی کر رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھا ہوا تو پانی نہیں پیتے، جبکہ آسم نے ان کے متعلق فرمایا یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کا جو مرسل ہوتا ہے، جس کو خدا کھڑا کرتا ہے، مامور فرماتا ہے، جس پر اپنے احکامات نازل فرماتا ہے اور وہ اپنی امت کے آگے بیان کرتا ہے، اس کی اطاعت کرنی بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان اس کی اطاعت نہیں کرتا تو بھلے وہ جتنی مرضی وہ روزے رکھتا پھرے، نمازیں پڑھتا پھرے، اللہ کو اس کے نمازیں روز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ قیامت کے دن اس کی نمازیں روزے اس کے منہ پر دے کر مارے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس شخص نے میرے مرسل کی
اطاعت نہیں کی، اس نے بغاوت کی، اس نے نافرمانی کی اس کی. تو یہ اس حدیث میں ایک حکمت کی بات ہے جس کی میں نے ابھی آپ لوگوں کے آگے تشریح کی ہے. سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے متبعین کو رمضان میں روزے رکھنے اور تلاوت قرآن کریم کی نصیحت اور ترغیب نہیں فرمائی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس ماہ میں نیکیوں کو سمیٹنے میں سب سے آگے رہتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بخشش اور خلق خدا کی نفع رسانی میں اللہ کے سب بندوں سے فائق تھے، اور رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کریمانہ صفت اور زیادہ ترقی کر جاتی تھی. رمضان کی ہر رات میں جبرائیل امین آپ سے ملتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سناتے تھے. جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کریمانہ نفع رسانی اور خیر کی بخشش میں اللہ کی بھیجی ہوئی ہواؤں سے بھی زیادہ تیزی آ جاتی اور زور پیدا ہو جاتا تھا. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندوں کی سفارش کریں گے. روزہ عرض کرے گا، اے میری پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کے سونے اور آرام سے روکے رکھا، اے اللہ، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول کی جائے گی. سامعین کرام، کتنے ہیں خوش نصیب وہ لوگ جن کی قیامت کے دن روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے. چنانچہ رمضان کے روزے خلوص نیت کے ساتھ رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو تدبر اور غور و فکر کے ساتھ پڑھنا بھی ہمارے لیے از حد ضروری ہے. خدمت خلق کے حوالہ سے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی انتہائی ضروری ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر طبقہ انسان کے لیے قابل تقلید ہے، حاکم ہو یا محکوم ہو، فاتح ہو یا مفتوح ہو، آجر ہو یا اجیر ہو، استاد ہو یا شاگرد ہو، شوہر ہو یا بیوی ہو، والد ہو یا اولاد، تاجر ہو یا خریدار، کسان ہو یا مزدور، سرمایہ دار ہو یا کارکن، افسر ہو یا ماتحت وغیرہ وغیرہ، سب کے لیے آسم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا ضروری بھی ہے اور اس میں اس کا بھلا بھی ہے. ایک حدیث میں سامعین کرام آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے کہے گا کہ اے میرے بندوں، میں بھوکا تھا، اس وقت میں تمہارے پاس آیا تھا، تم لوگوں نے میرے کو کھانا نہیں دیا تھا. دیکھیں، یہ حدیث میں تو لمبی حدیث ہے، تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، وہ رب العالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کا وہ پالنے والا ہے. اچھا، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھوکا ہو اور ہم سے کھانا مانگے آ کے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، لوگ تخلیق کیے گئے ہیں، ان میں پھر درجے ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے. اللہ نے ایسا اپنا نظام چلایا ہوا ہے اپنی دنیا کا. تو جو غریب ہوتے ہیں، بعض ایسے غریب ہوتے ہیں ان کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی ان کے پاس، اور بعض ایسے غریب ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کپڑا نہیں ہوتا کہ وہ پہن لیں. بعض ایسے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی مکان نہیں، کوئی چھت نہیں ہوتی کہ وہاں پہ اندر بارش ہو رہی ہے تو اندر مکان کے چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن جب اپنے بندوں سے کہے گا، دیکھو میں بھوکا تھا لیکن آپ نے مجھے کھانا نہیں دیا، یا میرے بدن پہ کپڑے نہیں تھے، آپ لوگوں نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے، یا میرے پر چھت نہیں تھی، میرے پاس مکان نہیں تھا،
تو آپ لوگوں نے مجھے مکان میسر نہیں میں حاصل کرنے میں مدد نہیں کی تھی. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں غربا ہیں، جو بھوکے ہیں بیچارے، جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، ہمیں چاہیے جن کے پاس اللہ نے رزق دیا ہوا ہے کہ وہ ان کی بھوک کو دور کریں، ان کو رزق دے، روٹی مہیا کرے. اور اسی طرح جو لوگ جن کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں، ہمیں سے جو لوگ استعداد رکھتے ہونے چاہیے کہ ان کو کپڑے لے کر دیں یا ان کو رقم دے دیں، وہ کپڑے لے کر اپنا بدن ڈھانک لیں. یا وہ لوگ جن کے پاس مکان نہیں ہیں، جھونپڑیاں نہیں ہیں بیچارے، وہ بارش میں بھی باہر پڑے رہتے ہیں، جو صاحب استعداد یا صاحب ثروت لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو مدد کریں، ان کی مکان بنا کے دے دیں، جیسے بھی ان کے پاس استعداد ہو اس کے مطابق بنائیں. تو اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن یہ کہنا بندوں کو کہ دیکھو میں بھوکا تھا، آپ لوگوں نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، یا میرے بدن پر کپڑے نہیں تھے، آپ لوگوں نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے تھے، یا میرے پر چھت نہیں تھی، میں بے مکان تھا، تو آپ لوگوں نے مجھے اس میں مدد نہ کی کہ میرے مکان بنا دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے غریب بندے ہیں، جن کے جو بھوکے ہیں، جن کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس کوئی مکان نہیں ہے، اگر ہم ان کی بھوک کو دور کریں گے اور ان کی کپڑے لے کر دیں گے، ان کے بدن ڈھانکیں گے، یا ان کو ہم مکان دیں گے بنا کر، تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ہم نے یہ اللہ کے لیے سب کچھ کیا ہے. تو قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ پھر وہ جو لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے بڑا رزق دیا ہوا ہے، لیکن وہ رزق کو سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں چھپا کر کہ یہ ہماری آئندہ نسلوں کو کام آئے گا، وہ خدا کی راہ میں کسی غریب کے لیے ایک سینٹ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب وہ لوگ قیامت کے دن پھر جب اللہ تعالیٰ کے آگے پیشی ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سوال کرے گا کہ جناب میں بھوکا تھا، آپ لوگوں کے پاس آیا تھا، آپ لوگوں نے مجھے نہیں کھلایا، میرے بدن پر کپڑے نہیں تھے، آپ لوگوں کے پاس آیا لیکن آپ نے مجھے کپڑے نہیں لے کر دیے تھے، میرے پاس چھت نہیں تھی، میرا کوئی مکان نہیں تھا، آپ لوگوں کے پاس سب کچھ تھا اللہ کا دیا ہوا، لیکن آپ لوگوں نے مجھے مکان بھی ایک چھوٹا سا بنا کر دیا. تو یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسانوں کو چاہیے کہ جو خود غریب ہے وہ تو غریب ہے، لیکن جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے روپیہ پیسہ دیا ہے، صاحب ثروت آدمی ہے، اس کو چاہیے کہ نہ صرف ماہ رمضان میں بلکہ پورا سال اپنے رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے. اسی میں اس کا فائدہ ہے. جو اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر دے گا، سمجھو وہ بچ گیا، اس نے بچا لیا اپنے لیے، وہ اس کے کام آئے گا. لیکن جو اس نے ضائع کر دیا، جوؤں میں ضائع کر دیا یا ویسے فضول خرچی میں اڑا دیا، تو سمجھو وہ ضائع کر دیا اس نے اپنے رزق. اس کے کام وہ چیز آئے گی، وہ پیسہ آئے گا جو اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا ہوا ہوگا. ایک دفعہ سامعین کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دارالحکومت سے سینکڑوں میل دور دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی اگر پیاس سے مر گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باز پرس ہو گئی. کسی نے تعجب سے سوال کیا کہ اے میرے آقا، اے امیر المومنین، ایک کتے کے پیاسا مرنے پر آپ جواب دہ کیوں ہوں گے؟ دیکھیں سامعین کرام، 1500 سال پہلے کی بدوی سوسائٹی میں بھی اسلامی تعلیمات نے یہ شعور پیدا کر دیا تھا کہ حکمران ریاست میں ہونے والے ہر برے بھلے جو کام ہوتے ہیں اس کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں دیکھو مسلمان ملک ہیں 56، وہاں پہ ان کے حکمران کیا ذمہ دار ہیں غریبوں کی غربت کا. تو انہوں نے تو خود غریبوں جو تھے ان کو غریب کر دیا، ملک کی دولت لوٹ لی. اب پاکستان کا دیکھیں کیا حال ہے. پاکستان کے پاکستانیوں کی غربت کا کون ذمہ دار ہے؟ ان کے سیاستدان ذمہ دار ہیں، ان کے سربراہ ذمہ دار ہیں. خدا ذمہ دار نہیں. خدا نے سب کے لیے وسائل پیدا کیے ہیں، پاکستان میں ہر دولت ہے، لیکن جمہوریت کے نام پہ سیاستدانوں نے سب کو لوٹ لیا اور عوام جو ہے کنگال ہو گئی ہے. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑھیا کا حال معلوم کرنے ان کے گھر گئے. بڑھیا نے اپنے گھریلو مشکلات کا ذمہ دار امیر المومنین کو ٹھہرایا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الخطاب نے پوچھ لیا، اماں اس بیچارے کو تمہارا بھلا کہاں معلوم؟ اماں اس بیچارے کو بھلا تمہارا حال کہاں معلوم کہ اسے ذمہ دار ٹھہرا رہی ہو؟ عمر نے پوچھ لیا نا اس بڑھیا سے. بڑھیا نے جواباً کہا، پھر اسے
اتنی بڑی ریاست کی ذمہ داری اٹھانے کا مشورہ کس نے دیا؟ اسے میرا حال معلوم نہیں تو وہ میرا حکمران کیوں بنا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر آئیں اور معافی کا خواستگار ہوئے، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا کا حال معلوم کرنے خود پہنچے تھے اس کے پاس، اس کے گھر، صرف حال معلوم کرنے نہیں بلکہ داد رسی اور امداد دینے کے لیے۔ لیکن باہر خلیفہ راشد تھے، وہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کی غربت، لوگوں کے مسائل کا قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ تو آج کل کے حکمران، میں عام عوام جو مسلمان لوگ ہیں جہاں پہ بھی ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کے سربراہ جو بنے ہوئے ہیں جمہوریت کے نام پر، کیا ان کا بھی رویہ یہی ہے؟ یہ وہ حکمران تھے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی ہوئی تھی، اور وہ اپنے سے زیادہ اپنی رعیت کا، اپنے لوگوں کا سوچتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں سامعین کرام، ہماری دنیا کی فلاح، کامیابی و کامرانی اور آخرت کی نجات و سرفرازی وغیرہ سب یہ مضمر ہیں۔ جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ٹھیک ٹھیک عمل پیرا ہو جائیں گے تو پھر ہم پر کائنات کا سچا خالق اور کائنات کا سچا خدا، جو اعلیٰ انتہائی ہماگیر سچ ہے، جو سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے، وہ ہم پر جلوہ گر ہوگا، وہ ہم میں ظاہر ہوگا۔ اسی سچے خدا کے متعلق محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنی رسالہ کشتی نور روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 21-22 پر فرماتے ہیں، کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ اے مسلمان بھائیوں، اس رمضان سے ہی ہمیں قرآنی تعلیم پر مبنی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے۔ اگر پہلے سستی ہو گئی تو ٹھیک ہے، وہ ماضی تھا، اللہ اس پر توبہ استغفار کریں، اللہ بخش دے گا۔ لیکن آئندہ سے اس رمضان سے ہی ہم فیصلہ ہمیں کر لینا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے اور اپنی سستیوں کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ زندگی کا کیا پتہ ہے، 2 گھنٹے کے بعد کسی کو بھی موت آ سکتی ہے، اللہ کے حضور پھر پیشی ہو جائے گا، تو وہاں کے تو دارالعمل ختم ہو جائے گا پھر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری تعلیم پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام اپنے رسالہ الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ حضور صاحب کا فرمانا کہ ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ اس کی طرف اشارہ ہے حضور صاحب کا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کی طرف وہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ میری بعثت کا مقصد یہ ہے۔ آپ صاحب فرماتے ہیں ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا۔
سو تم اس مقصد کی پیروی کرو، مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ بالکل یہ صفات آپ میں ہونی چاہیے کہ نرمی سے اور اخلاق سے اور پیار سے، دعاؤں سے کٹھے ہو کر جو مشن ہے میرا، جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں، اس کے حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتے چلے جاؤ۔ آگے آخر پر حضور صاحب اپنے اس اقتباس جو ہے ان کا حوالہ ہے، اس پر لکھتے فرماتے ہیں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ یہ انہوں نے اپنا الوصیت میں ایک اقتباس کے آخر پر یہ لکھ کر لب لباب دیا ہے، آپ علیہ السلام کے بعد کیا ہوگا، اس کے متعلق آپ فرماتے ہیں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ اب خاکسار سامعین کرام کو ایک اور بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہے، وہ یہ کہ یہ جو فکر ہے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو، یہ روح القدس کیا ہے؟ یہ کیا ہے روح القدس؟ عام لوگ ہم فکرہ پڑھ جاتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا روح القدس ہے کیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ روح القدس کیا ہے۔ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام روح القدس کے حوالے سے اپنی رسالہ کشتی نور روحانی خزائن جلد 19 صفحات 21 اور 22 میں فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی روح القدس کے حوالے سے فرماتے ہیں، اسی طرح تمہیں چاہیے کہ اس دنیا کے فلسفیوں کی پیروی مت کرو اور ان کو عزت کی نگاہ سے مت دیکھو کہ یہ سب نادانیاں ہیں۔ سچا فلسفہ وہ ہے جو خدا نے تمہیں اپنے کلام میں سکھلایا ہے۔ ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو اس دنیاوی فلسفہ کے عاشق ہیں، اور کامیاب ہیں وہ لوگ جنہوں نے سچے علم اور فلسفہ کو خدا کی کتاب میں ڈھونڈا۔ بلکہ سچا فلسفہ روح القدس سے حاصل ہوتا ہے۔ اب سامعین اس پہ توجہ دینا کہ حضور صاحب روح القدس کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں بلکہ سچا فلسفہ روح القدس سے حاصل ہوتا ہے، جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ تم روح کے وسیلہ سے ان پاک علوم تک پہنچائے جاؤ گے جن تک غیروں کی رسائی نہیں۔ اگر صدق سے مانگو گے تو آخر تم پاؤ گے۔ چلاکیوں سے نہیں یہ چیزیں ملتی، اللہ کا فضل چلاکیوں سے، عقلوں سے، عقل دوڑانے سے یہ نہیں یہ چیزیں ملتی۔ اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے مرسلوں کی فرما برداری میں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ یہ حضور صاحب کا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم صدق سے مانگو گے تو آخر تم پاؤ گے، تب سمجھو گے کہ یہی علم ہے جو دل کو تازگی اور زندگی بخشتا ہے اور یقین کے مینار تک پہنچا دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضور علیہ السلام، وہ جو خود مردار خور ہے وہ کہاں سے تمہارے لیے پاک غذا لائے گا؟ وہ جو خود اندھا ہے وہ کیوں کر تمہیں دکھاوے گا؟ ہر ایک پاک حکمت آسمان سے آتی ہے، پس تم زمینی لوگوں سے کیا ڈھونڈتے ہو جن کی روحیں آسمان کی طرف جاتی ہیں؟ وہی حکمت کے وارث ہیں جن کو خود تسلی نہیں، وہ کیوں کر تمہیں تسلی دے سکتے ہیں؟ مگر پہلے دلی پاکیزگی ضروری ہے، پہلے صدق و صفا ضروری ہے، پھر بعد اس کے یہ سب کچھ تمہیں ملے گا۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ خیال مت کرو کہ خدا کی وحی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے، اور روح القدس اب اتر نہیں سکتا بلکہ پہلے زمانوں میں ہی اتر چکا۔ اور میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہر یک دروازہ بند ہو جاتا ہے مگر روح القدس کے اترنے کا کبھی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ تم اپنے دلوں کے دروازے کھول دو تاکہ وہ ان میں داخل ہو۔ تم اس آفتاب سے خود اپنے تئیں دور ڈالتے ہو جبکہ اس شعاع کے داخل ہونے کی کھڑکی کو بند کرتے ہو۔ اے نادان اٹھ اور اس کھڑکی کو کھول دے، تب آفتاب خود بخود تیرے اندر داخل ہو جائے گا۔ جبکہ خدا نے دنیا کے فیضوں کی راہیں اس زمانہ میں تم پر بند نہیں کیں بلکہ زیادہ کی ہیں۔
تو کیا تمہارا ظن ہے کہ آسمان کے فیوز کی راہیں جن کی اس وقت تمہیں بہت ضرورت تھی وہ تم پر اس نے بند کر دی ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ بہت صفائی سے وہ دروازہ کھولا گیا ہے۔ یہ اپنا حوالہ کشتی نوئی کا یہ الفاظ ہیں حضور صاحب کے۔ تو میں سامعین کرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ قادیانی نام نہاد خلیفے اس روح القدس کا دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ثبوت کے طور پر، وہ یہ کہ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہیں ہوگا، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ یہ جو فکرہ ہے نا، یہ ثبوت میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، یہ فکرہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الوصیت میں ہے۔ نہ یہ ان کے قادیانی خلیفے نام نیاز نہ یہ پڑھتی ہیں تقریروں میں، جمعوں میں، نہ اپنی تحریروں میں لکھتے ہیں۔ یہ میں آپ لوگوں کے آگے ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں اس کی۔ جناب مرزا طاہر احمد صاحب، ان کی ایک کتاب ہے ایک مرد خدا، جبکہ میں کلیتاً ان کو ایک مرد نفس ثابت کر چکا ہوں۔ جماعتی احمدیہ کا کوئی خلیفہ، کوئی مولوی میرے سامنے آ کر دکھائے، ان کو ثابت کر کے دکھائے کہ وہ مرد خدا تھے، میں نے ثابت کیا ہے کہ وہ مرد نفس تھے، جبکہ جھوٹے طور پر لوگ اس کے متعلق کتابیں لکھتے ہیں، مین آف گاڈ، ایک مرد خدا۔ کوئی مرد خدا نہیں تھا۔ میں ابھی اسی وقت بتاتا ہوں اس کی جو باتیں غلط باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس ایک مرد خدا جو کتاب ہے، اس کی صفحہ نمبر 187 اردو میں جو ہے، میں اس کا میں دے رہا ہوں، 187 صفحہ نمبر ہے، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقتباس کو نقل کیا گیا ہے الوصیت سے، لیکن آخری فقرہ جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے۔ کیا مرد خدا اگر وہ تھا تو اس نے یہ پڑھا نہیں تھا؟ جو انگریز نے کتاب لکھی تھی بھی اس نے یہ فقرہ چھوڑا ہوا ہے؟ اس نے تو نہیں چھوڑا، جو اس کو دیا ہی نہیں گیا وہ کہاں سے لکھتا بیچارہ؟ انگریز تو جانتا ہی ہے الوصیت کو، یہ تو اردو کی کتاب ہے۔ کیا اس مرد خدا کو، اگر وہ مرد خدا تھا، کا پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے آقا حضرت مرزا غلام صاحب کی تحریر میں سے ایک فقرہ کھا لیا گیا ہے؟ وہ کیوں نہیں لکھا گیا جس میں اس پورے حوالے کا، اقتباس کا لب لباب آتا ہے؟ تو وہ کیسے مرد خدا تھا؟ ایک مرد نفس انسان تھا۔ اور دوسرا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا خطبہ جمعہ 27 اگست 1993، اس میں بھی انہوں نے یہ قدرت ثانیہ کے حوالے سے یہ الفاظ سارے پڑے ہوئے ہیں الوصیت کے جو ہیں حضور صاحب کے، لیکن جب وہ ان فکرہ پر جاتا ہے اس پر، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو، یہ فکرہ وہ نہیں پڑتا۔ آپ اس وقت بھی ان کا 27 اگست 1993 کا خطبہ جمعہ یوٹیوب پہ آنے رہا ہے، سنو۔ آپ خود فیصلہ کرو کہ اس قسم کی جعل سازیاں کرنے والے یہ مرد خدا ہوا کرتے ہیں؟ قطعاً نہیں، نہ یہ خلیفے ہیں اور نہ ہی یہ خدا کے مرد ہیں، کیونکہ یہ تو مطلب کہ چوریاں ہیں، یہ تو قتل و بیمنت ہے، دجالی کام ہے۔ یہ مومن کی شان کی نہیں باتیں ہوں کہ مومن ایسے کام کرتا ہے۔ پھر عام مومن جو ہوتا ہے، سادہ آدمی ہوتا ہے، وہ بھی تصور نہیں کر سکتا اس قسم کی غلط باتوں کا۔ جائے کا ایک پوری قوم کا، ایک کمیونٹی کا سربراہ یہ کام کرتا ہے پھر، اور کتابیں اس کے متعلق یہ لکھی جائیں ایک مرد خدا۔ مرد خدا کہاں بن گیا؟ بلکہ اس قسم کی فکرے جو حضور صاحب نے خود لکھے ہوئے ہیں ان کو کاٹنے والا، ان کی متعلق کمی بیشی کرنے والا، اس قسم کی تحریفیں کرنے والا بندہ خدا کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان کا تو، نفس کا بندہ تو ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی اطمینان سے جماعتی احمدیہ کی قیادت پر 1954 سے قبضہ کر کے آرام سے بیٹھ گئے ہیں کہ اب اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ خود اللہ کے نام پر اللہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ اب دنیا کی عزتیں اور ذلتیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، نام لیتے ہیں خدا کا، جبکہ عملاً خود خدا بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ روح القدس تو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، وہ جس بندے پر چاہے نازل فرما دے، اور میں زندہ مثال ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ اور یہ الوصیت میں جو حضور صاحب نے فرمایا تھا، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو، یہ فکرہ انہوں نے اپنے موذکی غلام جو ہے، جو وعدہ دیا گیا تھا جس کا، اس کے متعلق انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے، اس موعود غلام کے متعلق، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ صاحب الہام ہوگا، اللہ اس پر وحی اور الہام نازل کرے گا، اللہ کے کلام سے وہ بات کرے گا۔ تو یہ جو لوگ ہیں 1914 میں جماعت کی قیادت پر قبضہ کر کے خلافت راستہ کی صف لپیٹ کر آرام سے اپنا ملوکیت، اپنی خاندانی گدی خلافت کے نام پر بنا کر بیٹھ گئے ہیں کہ جی خلیفے ہیں ہم، یہ خلافت ہے، یہ قدرت ثانی ہی بنا لیا اس کو، اور سارے خدائی جو طاقتیں ہیں اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھ گیا ان کا نام نیاد خلیفہ جو ہے۔ حالانکہ وہ خدا جو ہے وہ تو اتنی طاقتیں رکھتا ہے
کہ ایک شعر ہے کسی کا، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک کے دروازے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ یہ کون ہیں؟ خدا کی طاقتیں لے کر بیٹھنے والے، خدا کے نمائندے بنے ہوئے ہیں، بلکہ خدا بنے ہوئے ہیں۔ کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے، ان لوگوں نے دجل کیا ہوا ہے، اور یہ ایک بلائے دمشق ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی اس بلائے دمشق جو ہے، اس کا جھوٹ جو ہے، دجل جو ہے، اس کا اب اختتام ہونے والا ہے بڑی جلدی۔ تو آخر پر خاکسار دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کے فلسفیوں کی پیروی کرنے کی بجائے قرآن کریم میں سے سچا فلسفہ ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اے میرے احمدی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جس احمدی مسلمان یعنی خاکسار کو قرآن کریم میں سے یہ سچا فلسفہ بخشا ہے، تمہیں اس کی مخالفت کرنے کی بجائے اس کی من انصاری اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کے انصاروں میں شامل ہو جانا چاہیے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی رضا اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی راستہ نہیں دنیا میں سیدھا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ میری پیروی میں آپ لوگوں کو خدا ملے گا۔ میری پیروی سے جو دور ہیں، جو نہیں میری پیروی میں شامل ہو رہے، ان کو کبھی خدا نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اپنے مسلموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس سیدھے راستہ پر چل کر الہی رضا کو حاصل کرنے کی توفیق فرمائے۔ حضور سامنے 1 صدی قبل فرمایا تھا، اور آج سامعین کرام میں بھی یہی کہتا ہوں، وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ ہے خدا دانی کا آلہ بھی یہی اسلام میں، محض قصوں سے نہ ہو کوئی بشر طوفان سے بار۔ ہے یہی وحی خدا عرفان مولا کا نشاں، جس کو یہ کامل ملے اس کو ملے وہ دوست دار۔ گوہر وحی خدا کیوں توڑتا ہے ہوش کر، ایک یہی دین کے لیے ہے جائے عز و افتخار۔ یہ وہ گل ہے جس کا ثانی باغ میں کوئی نہیں، یہ وہ خوشبو ہے کہ قرباں اس پہ ہو مشک تتار۔ یہ وہ ہے مفتاح جس سے آسماں کے در کھلیں، یہ وہ آئینہ ہے جس سے دیکھ لیں روئے نگار۔ بس یہی ہتھیار ہے جس سے ہماری فتح ہے، بس یہی ہتھیار ہے جس سے ہماری فتح ہے، بس یہی ایک کسر ہے جو عافیت کا ہے حصار۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن ہو و مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔